السلام علیکم۔ ایک طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام پس پردہ کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو بردو ڈیجیٹل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں جو کہ ہمارا فلمی ہیروئن سے متعلق تھا، اس میں کچھ ہم سے غلطیاں ہوئیں، کچھ چیزیں، کچھ ضروری نام رہ گئے جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ کچھ ٹیکنیکی مسائل کی وجہ سے اس پروگرام میں کافی سے زیادہ ایسی چیزیں تھیں جو یا تو غلطی سے ایڈٹ ہو گئیں یا کسی وجہ سے وہ مس ہو گئیں۔ تو ہم بہرحال غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے، ہم بھی ایک بشر ہیں تو غلطی ہم سے بھی توقع رکھیں۔ کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر طریقے سے ہم اپنی رائے اور اپنے خیالات اور اپنے پروگرام کے جو جزیات ہیں ان کو آپ تک پہنچائیں۔ تو ایک دفعہ پھر آپ سے معذرت، مگر انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی بھی قسم کی ایسی چیزوں کو جانے سے پہلے ہم کم سے کم 2 سے 3 مرتبہ ریوائیو کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ سب سے زیادہ جو اس میں ایک بڑی ہم سے ہمارے ایڈیٹنگ میں غلطی ہوئی وہ آشا بھوسلے ہمارے پاکستان کی پہلی ہیروئن تھیں نامور، اس کی جگہ پر غلطی سے وہ آشا بھوسلے چلا گیا، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہمارے ناظرین نے ہم کو برا بھلا بھی کہنا چاہیے۔ ویسے تو خیر لوگوں نے صرف نشاندہی کی، مگر ہمارے لیے تو وہ ایک طرح سے بس گالی ہی ہے کہ وہ ہم اتنی بڑی غلطی کو، پھر کچھ ایسی ہیروئن نامور تھیں جو کہ مس ہو گئیں، تو جس کی وجہ سے بھی ناظرین نے اور ہمارے سامعین نے ہماری طرف جو ہے ہم سے نشاندہی کی۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کا اگلا پروگرام، اگلا ایپیسوڈ جو ہے وہ اب ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ فلالیس اور وہ جو آپ سب نے جن جن ہیروئن کا تذکرہ کیا ہے ان سب کا بایو ڈیٹا بھی اس میں شامل ہو۔ اب ہم آتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف۔ 60 کی دہائی میں ایک نوجوان ابھر کر فلمی اسکرین پر آیا اور پھر چھاتا چلا گیا، اور پھر یہ ہوا کہ لڑکیوں کے لیے ایک کریز بن گیا، ایک دیوانگی تھی جو اس کے لیے لڑکیوں میں پیدا ہوئی۔ ہر جگہ پر اس کا تذکرہ، ہر جگہ پر اس کے ڈائلاگ، ہر جگہ پر اس کے گانے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کے لیے ایک لفظ فلم انڈسٹریز میں مشہور ہو گیا، لیڈی کلر۔ جی، ہم آج بات کریں گے مشہور ہیرو جس کو ہم چاکلیٹی ہیرو بھی کہتے ہیں، وحید مراد مرحوم۔ شاید ہی کوئی ایسا ایک ورسٹائل فنکار آج تک فلم انڈسٹریز میں آیا ہو جس کا ہیئر اسٹائل، جس کے کپڑے پہننے کے انداز، جس کے بولنے کے انداز، جس کے چلنے کے انداز کو نوجوانوں نے تقلید نہ کی ہو، مگر کوئی بھی دوسرا آنے والا اداکار ان کی کاپی نہیں کر سکا۔ گانے تو وہ اس طرح فلماتے تھے کہ جیسے بس وہ گانا بنا ہی ان کے لیے ہے اور بس، اور اس کے بعد ختم۔ تو آج ہم آپ سے بات کریں گے اداکار وحید مراد کی اور ان کی زندگی کے واقعات کی، اس کے نشیب و فراز کی۔ ایک عجیب کہانی ہے کہ بس سنتے ہی چلے جائیں۔ پاکستانی فلمی صنعت کو سن 1960 کی دہائی میں ایک لیڈی کلر اور چاکلیٹی ہیرو کہلانے والے شہرۂ آفاق ہیرو نصیب ہوئے جن کا نام تھا وحید مراد۔ یہ چاکلیٹی ہیرو انتہائی کامیاب، بااثر، خوبرو، سانولی رنگت، بڑی آنکھوں والا اور قسمت کا دھنی ستارہ تھا۔ وہ ایک مشہور اداکار، پروڈیوسر اور اسکرین رائٹر تھے جنہوں نے سن 1960 سے 70 کی دہائی میں پاکستانی فلموں کی مقبولیت کو انتہا کو چھو لیا، جس کے 20 سالہ فلمی عہد کا انجام بہت عبرتناک تھا۔ وحید مراد نے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا۔ انہوں نے اپنی لازوال، بے ساختہ اور فطری اداکاری سے پاکستانی فلم بینوں خصوصاً نوجوان نسل کو بہت زیادہ متاثر کیا۔
اس وقت کی نوجوان نسل نے ان کے پہناوے اور ان کے منفرد ہیئر اسٹائل کو بہت شوق سے اپنایا۔ وحید مراد نے اپنے 20 سالہ فلمی عہد میں 115 اردو، 8 پنجابی اور 1 پشتو فلم میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ سن 1960 میں انہوں نے اپنی پہلی فلم اولاد میں بطور معاون ہیرو کام کیا۔ اسی سال انہوں نے زیبا کے ساتھ بطور ہیرو فلم ہیرا اور پتھر میں کام کیا، جو بہت زیادہ کامیاب رہی۔ سن 1966 میں فلم ارمان میں زیبا کے ساتھ کام کر کے وحید مراد کو سپر اسٹار کا درجہ حاصل ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مذکورہ فلم 75 ہفتے تک چلی اور اس کے تمام تر گانے سپر ہٹ ثابت ہوئے۔ ان کی فلم شبانہ نے ڈائمنڈ جوبلی کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ وحید مراد نے اپنے 20 سالہ فلمی عہد میں بطور اداکار، ہدایت کار اور فلم ساز کے طور پر بھی کام کیا۔ انہوں نے 32 مرتبہ نگار اور دوسرے فلمی ایوارڈز حاصل کیے۔ وحید مراد اپنی اداکاری کے ذریعے نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی مداحوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ ان کی فلمیں نہ صرف تفریح فراہم کرتی تھیں بلکہ معاشری مسائل پر بھی روشنی ڈالتی تھیں۔ وہ ایک ایسے اداکار تھے جنہیں ان کی اداکاری، اسٹائل اور شخصیت کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وحید مراد 2 اکتوبر سن 1938 میں فلم انڈسٹریز کے مشہور ڈسٹریبیوٹر نثار مراد کے گھر پیدا ہوئے۔ گھر میں فلم والوں کا آنا جانا تھا اور باتیں بھی اسی شعبے کے حوالے سے ہوا کرتی تھیں، تو فلم میکنگ اس سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے بچے کی گھٹی میں شامل تھی۔ دوران تعلیم انہوں نے ضیاء الدین کے ڈرامے رومیو اور جولیٹ میں بین والف کا کردار بھی ادا کیا۔ ریڈیو پر خبریں پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا، مگر پرکشش شخصیت بالآخر انہیں فلموں میں لے آئی۔ فلمی کیریئر کے ابتدا میں ہی وحید مراد اور اقبال یوسف کی دوستی ہو گئی، جس میں پرویز ملک اور مسرور انور بھی شامل ہو گئے۔ اس زمانے میں اقبال یوسف کی فلمیں رات کے راہی اور زمانہ کیا کہے گا ہٹ ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے ان کا بہت نام روشن تھا۔ وہ کوشش میں لگے رہتے تھے کہ وحید مراد کو اداکاری کی طرف لے آئیں۔ ان کے والد کی فلم اولاد میں جب ایک اسمارٹ نوجوان کے کردار کے لیے اداکار کی ضرورت پڑی تو اقبال یوسف نے وحید مراد کا نام تجویز کیا۔ وحید مراد کبھی اقبال یوسف کو بحیثیت ڈائریکٹر نہ کر سکے۔ سن 1966 میں ریلیز ہونے والی جوش، سن 1972 میں ہل اسٹیشن، سن 1976 میں صورت و سیرت، سن 1978 کی خدا اور محبت اور سن 1980 میں گن مین، 81 میں گھیراؤ، 87 میں ان کی موت سے پہلے ریلیز ہونے والی فلموں میں دونوں کی جوڑی کمال کی تھی۔ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے۔ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم۔ یہ ایک ایسا گانا ہے جس نے وحید مراد کو امر کر دیا۔ فلم ارمان کے ہیرو کے طور پر جب یہ گانا ان پر فلمایا گیا اور جس طرح انہوں نے اس گانے پر پرفارمنس دی تو لڑکیاں پاگل ہو گئیں، اس کے لیے دیوانی ہو گئیں اور ہر جگہ پر وہ یہ گانے گنگنانے لگیں۔ حالانکہ یہ گانا ہیروئن نے بھی گایا تھا، مگر صرف ایک ہی لفظ ہوتا تھا، وحید مراد، وحید مراد، وحید مراد۔ اور وحید مراد پھر احمد رشدی کی آواز اور وحید مراد ایک ہو گئے، اور آخر تک احمد رشدی کی آواز وحید مراد پر اتنی سوٹ کر گئی کہ ہر موسیقار، ہر ہدایت کار، ہر فلم ساز وحید مراد کے لیے احمد رشدی کو سائن کرنے لگا۔ بعد میں مسعود رانا بھی شامل ہوئے اور دوسرے گلوکار بھی شامل ہوئے، مگر یہ جوڑی ایک ایسی امر بن گئی، ایسی امر ہو گئی کہ ہر فلم میں وحید مراد پر گانے جو ہے احمد رشدی کا نام ساتھ میں ہوتا تھا۔ ترک الفت کا صلہ پا بھی لیا ہے میں نے۔ وحید مراد ویسے تو رنگت میں تھوڑے سے کالے تھے، مگر قدرتی طور پر اس کے اندر ایک ایسا چارم تھا جیسے کہ چاکلیٹ کو دیکھ کر کسی بچے میں پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ چاکلیٹ کو دیکھ کے کسی بڑے میں پیدا ہوتا ہے۔ ان کی وہ رنگت
لوگوں کو چاکلیٹ کی طرح بھانے لگی، اور اسی وجہ سے وحید مراد جو ہے آہستہ آہستہ چاکلیٹی ہیرو کے نام سے مشہور ہوتے چلے گئے، اور آج بھی انڈیا اور پاکستان کے فلمی صنعت میں جتنے بھی ہیرو آئے ہیں، کوئی دوسرا چاکلیٹی ہیرو پیدا نہیں ہو سکا۔ وحید مراد صرف وحید مراد ہی آج تک رہے ہیں، دوسرا وحید مراد آج تک بھی پیدا نہیں ہوا۔ ان کا اسٹائل، ان کا بولنے کا انداز، ان کے کپڑے پہننے کا انداز، ان کے چلنے کا انداز، ہیروئن کے ساتھ ان کے انٹریکشن کا انداز، ہر چیز بالکل مختلف تھی، بالکل منفرد تھی، اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ لوگ جوق در دوق سینما کی طرف جاگتے تھے، ایک ایک فلم کو ان کی بار بار دیکھتے تھے، اور اتنی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی کہ ہر جگہ پہ اور ہر ایک گلی کوچے میں، ہر محفل میں وحید مراد اور وحید مراد اور وحید مراد۔ اور یہ سلسلہ صرف ایک دن نہیں، تقریباً 10 سال پر محیط رہا، اس وقت تک جب فلم انڈسٹریز میں نئے ہیروز نہیں آئے اور انہوں نے اپنی انٹری نہیں دی، تب تک فلم انڈسٹریز میں صرف وحید مراد کا بول بالا تھا۔ 28 برس کی عمر میں انہوں نے پاکستان کی پہلی پلاٹینیم جوبلی فلم کی کہانی کار، ہیرو اور پروڈیوسر ہونے کا اعزاز مل چکا تھا۔ اپنے مداحوں کی جتنی بڑی کھیپ وحید مراد نے تیار کی، وہ پاکستان کے کسی ہیرو کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ واحد ہیرو ہیں جن کے مداحوں نے آج بھی فین کلب تشکیل دیے ہوئے ہیں۔ وحید مراد، پرویز ملک، موسیقار سہیل رانا اور گیت کار مسرور انور، یہ ایسے نام تھے اور ایک ایسی ٹیم تھی جس نے فلم انڈسٹریز کو پے در پہ کامیاب فلمیں دیں۔ اپنی ذاتی فلم کمپنی فلم آرٹس کے بینر تلے سن 1966 میں وحید مراد نے ارمان بنا۔ اس کی کہانی انہوں نے خود سوچی تھی، ہیرو بھی خود تھے، پروڈیوسر بھی، ڈائریکٹر ان کے دوست پرویز ملک تھے، نغمہ نگار مسرور انور اور موسیقار سہیل رانا۔ یہی چاروں فلم آرٹس نامی کمپنی کے بنیادی ستون تھے۔ ان کی مشہور فلموں میں اولاد، دامن، ہیرا اور پتھر، کنیز، ارمان، جوش، جاگ اٹھا انسان، دیور بھابھی، انسانیت، دل میرا دھڑکن تیری، سالگرہ، اندلیب، نیند ہماری خواب تمہارے، انجمن، مستانہ ماہی، عشق میرا نا، تم سلامت رہو، پھول میرے گلشن کا، عورت راج، پیاری، کالا دھندا، گورے لوگ جیسی کامیاب فلمیں شامل ہیں۔ پھر 80 کی دہائی آ گئی۔ سن 1980 وحید مراد کے لیے ناکامیوں کی نوید لے کر نمودار ہوا۔ آہستہ آہستہ ان کی مقبولیت گہنانے لگی، فلمیں ناکام ہونے لگیں، پروڈیوسر ان سے نظریں چرانے لگے، نئے ہیروز جن میں ندیم، شاہد اور دوسرے بڑے مشہور اداکار تھے، آہستہ آہستہ ان کی جگہ بارہ جمان ہوئے، اور پھر ایک ایک کر کے ان کی فلموں کی ناکامیاں جو ہیں ان کو ذہنی طور پر ایک مریض بناتی چلی گئیں۔ ان کا مزاج چڑچڑا پن آ گیا، ان کے رویے میں روکھا پن آ گیا، لوگوں سے ملنا جلنا انہوں نے کم کر دیا، اداکاروں سے بھی اب دوری اختیار کر لی، موسیقار، ہدایت کار، فلم ساز بھی آہستہ آہستہ اپنا دامن چھڑاتے چلے گئے، اور وحید مراد ناکامیوں کی باعث دل برداشتہ ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہیں اس نامور ہیرو کو کئی نئے ہیرو کے ساتھ چھوٹے کرداروں میں آنا پڑا، مگر قسمت کی دیوی جو ان پر مہربان تھی، آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتی چلی گئی۔ وحید مراد پھر وحید مراد نہیں رہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ مختلف حادثات ہونے لگے۔ ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا چہرہ بری طرح متاثر ہوا، اور ان کی کئی فلمیں اس کی وجہ سے، جو آنے والی فلمیں تھیں، خصوصاً ان کی ذاتی فلم ہیرو، وہ بھی تاخیر کا شکار ہوتی چلی گئی۔ وحید مراد نے کوشش کی کہ پلاسٹک سرجری اور علاج کے ذریعے ان کا چہرہ واپس ویسا ہی نظر آئے، اور اپنی فلم جو ہے ہیرو، وہ اس کو مکمل کرا لیں اور اس کو ریلیز کرا دیں، مگر
بدقسمتیاں ساتھ ہی چلتی رہیں. پھر ایک دن ہیرو کو مکمل کراتے کراتے وحید مراد اس دنیا سے چل بسے اور فلمی تاریخ کا ایک روشن ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. آپریشن سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کی سالگرہ منائی. اسے بھی بہت تحفے دیے اور رات سونے کے لیے اپنی منہ بولی بہن ممتاز ایوب کے گھر چلے گئے. اس رات کو کیا ہوا کوئی نہیں جانتا. وحید مراد کے کمرے کا دروازہ دن چڑھے تک جب نہ کھلا تو میزبانوں کو دروازہ توڑنا پڑا. کمرے کے فرش پر پاکستان کا چاکلیٹی ہیرو مردہ پڑا تھا. فلمی صنعت کا ایک کامیاب باب بند ہو چکا تھا. وحید مراد کہنے کو تو ایک نام ہے, کہنے کو تو ایک اداکار ہے, مگر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمارے یہاں کی فلم انڈسٹری میں سب سے تعلیم یافتہ اداکار تھے. کراچی میں ماسٹر تک کے تعلیمی مراحل طے کیے. فلمی صنعت میں پہلے اداکار تھے جنہوں نے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا. سن 1964 میں ان کی شادی کراچی کے میمن صنعت کار ابراہیم میکر کی بیٹی سلمہ میکر سے ہوئی. یہ شادی نثار مراد کی طارق روڈ والی کوٹھی میں ہوئی جس میں اس وقت کے ابھرتے ہوئے اداکار ندیم نے گانے گائے تھے. ان کا ایک بیٹا عادل مراد اور دو بیٹیاں عالیہ اور سعدیہ تھیں. ان کی ایک بیٹی سعدیہ بچپن میں ہی فوت ہو چکی. اپنے فلمی عہد کے اختتام میں تمام قابل ذکر ہیروئنوں نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں فلموں میں کام ملنا بند ہو گیا. اس طرح وہ زمانے کی بے اتنائی کا شکار ہو گئے. انہوں نے شراب اور تمباکو نوشی اور سکون آور ادویات استعمال کرنی شروع کر دیں جس کے باعث وہ معدے کے السر میں مبتلا ہو گئے. ان میں خون کی بہت کمی ہو گئی. اس دوران کار کی تیز رفتاری کے باعث حادثہ ہو گیا جس میں ان کے چہرے پر گہرا زخم آ گیا. وہ فلم کی شوٹنگ کرتے ہوئے اکثر کمزوری اور ازمہ لال کے باعث زمین پر گر جاتے تھے. زمانے کی بے اتنائی، لوگوں کی خود غرضی اور قسمت کے عتاب کا شکار ہونے والے پاکستانی فلمی صنعت کا یہ خوبرو ہیرو 22 نومبر سن 1983 کو صرف 45 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. انہیں گلبرگ لاہور کے قبرستان میں دفن کیا گیا. سن 1910 میں 27 سال کے بعد ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں بعد از مرگ ستارہ امتیاز سے نوازا. تو جناب ہمارا یہ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا. وحید مراد دراصل ایک پوری داستان ہے اور یہ وہ داستان ہے جو ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ زندگی میں کس طرح سے نشیب و فراز آتے ہیں اور کیسے ان سے نمٹنا ہوتا ہے, اور اگر اس کو نہ نمٹا جائے ان کو طریقے سے تو پھر انجام بھی کچھ اتنا بخیر نہیں ہوتا. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو مختلف شعبوں پر اور مختلف معاملات پر جو ہے ہم انہیں آگاہی دیتے رہے ہیں. ان کی تفریح طبع کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسے پروگرام منفرد پروگرام کرتے رہے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام بھی اسی طرح کا ایک منفرد پروگرام ہے جو ہم نے ایک اپنی نہایت ہی کامیاب اور فلم انڈسٹریز کے تاریخی ہیرو کی یاد میں آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے. امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو پسند کریں گے اور کوشش ہماری ہوگی کہ آپ سب اس کو مقبولیت کی سند دیں, اس کو لائک کریں, اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے کمنٹس دیں. اگر کوئی ہماری کمی بیشی ہے تو اس سے آپ آگاہ کریں جس سے ہماری رہنمائی ہوگی. ہمیشہ کی طرح سے آپ کا میزبان خورشید علی شیخ آپ سے زیادہ چاہنے سے پہلے آپ سے درخواست کرے گا ایک مسکراہٹ اور ایک کلک.